سی نظم کے ساتھ آغاز کروں گا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں یہاں، حق و باطل کی اس کشمکش میں یہاں اس نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کہا حق سلامت رہے یہ جان جائے بھلے، حق سلامت رہے یہ جان جائے بھلے، مجھ کو پورا یقین ہے کہ میرا لہو، مجھ کو پورا یقین ہے کہ میرا لہو نیم تاریک راہوں میں جب بھی گرا، قطرہ قطرہ چراغوں میں ڈل جائے گا، دیکھنا سارا منظر بدل جائے گا، کارواں سرفروشوں کے نکلیں گے جب، کارواں سرفروشوں کے نکلیں گے جب، میرا پرچم لیے دیش میں چار سو، ہر زباں پھر لگائے گی صدا، ہر گلی پھر پکارے گا میرا لہو، غاصب و غلامی اب گوارا نہیں، غاصب و غلامی اب گوارا نہیں، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے وطن کے عظیم ساتھیوں، آج شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کا 28واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں، ریاست جموں کشمیر سمیت، وہ شہید کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح 1984 کی طرح سے لے کر آج تک ہم اسے یوم تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ آج 28 سال بعد کھڑا جب میں اس سٹیج سے دیکھ رہا ہوں تو یقیناً میں ایک چیز بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمام قوم پرستوں کو، شہید کشمیر کے تمام چاہنے والوں کو، اس کے نظریے کو لے کر چلنے والے ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ اگر 11 فروری 1984 کو دیکھیں تو وہاں دلی کی گود میں کھیلنے والے اور یہاں اسلام آباد کی گود میں بیٹھے وہ لوگ جو شہید کشمیر کو کبھی چور کہتے تھے، کبھی ڈاکو کہا، کبھی انڈیا والوں نے اسے ISI کا ایجنٹ کہا اور کبھی اسلام آباد والوں نے اسے دلی کا ایجنٹ کہا، لیکن یہ انہی اس کے پیروکاروں کی محنت کا صلہ ہے کہ آج انہی کی زبانیں، انہی کی لڑکھڑاتی زبانیں اور انہی کے بیٹے آج شہید کشمیر کو اپنا قائد مانتے ہیں، اسے قومی ہیرو مانتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محنت کا صلہ ہے، یقیناً یہ آپ لوگوں کی جدوجہد کا ثمر ہے کہ آج ہم نے شہید کی حقیقت کو منوایا ہے، آج ہم نے اس کی سچائی کو تسلیم کرایا ہے، اور آج ہم نے ریاست کے کونے کونے میں اس کے نظریہ کو پہنچایا ہے کہ یہی وہ اس کی سچائی اور یہی اس کا نظریہ ہے جو اس مسئلہ کشمیر کا واحد اور پورا منال ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک چیز جو قابل فکر بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ ہم نے شہید کی سوچ کو منوایا، ہم نے اس کے وجود کو تسلیم کرایا، لیکن آج جو شہید کا نظریہ تھا وہ اس کے حقوق کی تعبیر جو ریاست تھی، اس ریاست کا وجود خطرے میں ہے، اس کی حفاظت خطرے میں ہے۔ ہم نے نظریاتی طور پر ریاست کے کونے کونے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن آج گلگت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور بعید نہیں کہ وہاں لولی لنگڑی مظفر آباد کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجاور کل جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی ان کو لکھ کر دے دے، لیکن اس کو کون بچائے گا؟ آج تک کبھی یہاں سے میں کہتا ہوں کہ جب سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان ہوا ہے، میرے سمیت کسی بھی قوم پرست تنظیم نے اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے جان نہیں دی، کسی نے لہو نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت کر رہے ہیں لیکن گلگت نکل گیا، کل آزاد کشمیر نکل جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو ہم نے جنگ شروع کی تھی کہ انڈیا نے صوبہ بنایا، اب پاکستان بھی صوبہ بنا لے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہارا صوبہ، یہ ہمارا صوبہ، اور ہمارے نظریات کہاں جائیں گے، ہماری فکر کہاں جائے گی؟ یہ وہ عمل تھے جس پر اطاعت کی ضرورت تھی۔ برسیاں بنتی رہے گی، مقبول بٹ کے نظریات چلتے رہیں گے، لیکن تب تک جب تک ہمارے پاس وطن ہوگا، جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جاتی، اور اگر ہمارے پاس کھڑے ہونے کے لیے 1 انچ زمین نہ رہی تو ہمارے نظریات ہوا میں لڑکھڑاتے رہیں گے۔ میں یہ آج آپ کے اسٹیج کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک کارکن کی حیثیت سے کہ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں۔ میرا نظریہ ایک ہے جو آپ کا نظریہ ہے، میں بھی ریاست کی 84,471 مربع میل کی عبادت کی بحالی پر یقین رکھتا ہوں، میں بھی اسے اپنا قائد مانتا ہوں، آپ بھی اسے قائد مانتے ہیں۔ تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہے؟ نہیں، ہم دور سے بیٹھے ایک دوسرے پر اعتراض اور بلیم گیم بند کر کے آئیں اپنے اعلیٰ و ارفع مقاصد کی طرف چلیں کہ جہاں پر ہمیں جو ہے وہ شہید کی سوچ
سوچ کو آگے لے کر چلنا ہوگا، اور وہ سوچ کہ جو ہمیں 84,475 مربع میل سے 1 انچ بھی ہم جو ہے وہ لینے پر تیار نہیں ہے۔ آج گلگت کو بلتستان کو بچانے کے لیے، آزاد کشمیر کو بچانے کے لیے ہم تمام قوم پرستوں کو، مقبول بٹ کے شہید کے پیروکاروں کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ ہم طالبان سے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر چلیں، اکٹھے ہو کر چلیں، اور یہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، جو وطن کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، جو بلکہ تقسیم شدہ وطن کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ ہمیں آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے، اور ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی تو آگے نکلے، ہم سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان چند اشعار کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں نے ویسے بھی آج NSF کے ساتھ اتحاد کے لیے میں نے شعر ہے کہ سوچو آخر کب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، درہم برہم دونوں سوچیں، نیب اور NSF کے لیے کہ درہم برہم دونوں سوچیں، مل جل کر ہم دونوں سوچیں، زخم کا مرہم دونوں سوچیں، سوچیں پر ہم دونوں سوچیں، گر جل کر راکھ ہوئے ہیں، گر جل کر راکھ ہوئے ہیں، جب سب کچھ گر جل کر راکھ ہو جائے گا، جب سب کچھ خاک ہو جائے گا، تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے، اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، اینٹ اور پتھر راکھ ہوئے ہیں، دیوار و در راکھ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں سوچو جن کے چھپر راکھ ہوئے ہیں، بے بالو پر ہو جائیں گے، تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گی، ماں کی آہیں چیخ رہی ہیں، ذرا توجہ دیجیے گا کہ ماں کی آہیں چیخ رہی ہیں، ننھی باہیں چیخ رہی ہیں، قاتل اپنے ہمسائے ہیں، سونی راہیں چیخ رہی ہیں، رشتے اندھے ہو جائیں گے، گونگے بہرے ہو جائیں گے، تب سوچیں گے، سوچو آخر کب سوچیں گے۔